الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک اور داتا، رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا تھا۔ توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شاکر بندے تھے، بے حد اللہ کا شکر گزاری کرنے والے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ انسان کی زندگی کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، ہر حالت میں، ہمہ قسم کے حالات میں، ساری زندگی ہر لمحہ اللہ کا شکر کرے۔ اسی کے اندر فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی کے اندر اللہ کی طرف سے ثواب ہے، انسان کے لیے درجات ہیں، اور اسی کے اندر ہی اللہ نے پریشانیوں کا علاج بھی رکھا ہے، اور اسی سے انسان کو حوصلہ ہوتا ہے، صبر ملتا ہے۔ موحد اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہر درجہ مہمان نواز تھے، مہمانوں کی قدر کرنے والے تھے، مہمان نوازی کرنے والے، میزبانی کرنے والے تھے۔ مہمانوں کا اکرام اس قدر زیادہ کرتے کہ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کا تذکرہ کیا۔ کتنے بڑے میزبان تھے۔ مہمان کو اس کی عزت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو، اس کا استقبال کرے، اچھا ٹھکانہ دے، اچھی جگہ دے، اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق میزبانی کا اہتمام کرے، کھانا کھلائے، کھانے کا اہتمام کرے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کا اتنا اکرام کیا، پوچھا نہیں ہے، استفسار نہیں کیا، بلکہ فوراً ما حاضر جو اللہ نے گھر میں رکھا ہے، جو میسر ہے، وہ لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ مہمانوں کو ان چیزوں کی طلب ہے بھی یا نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے وہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو انسان ہی سمجھا ہے، بشر ہی سمجھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم نہیں دیا ہوتا، بتایا نہیں ہوتا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا انسان ہیں، اور فوری طور پر ایک بچڑا تیار کر کے، ڈھونڈ کر، روسٹ کر کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، اور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ عقیدہ بھی سمجھایا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ
اللہ کے جتنے مرضی برگزیدہ پیغمبر ہوں، حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے۔ جو چیز اللہ بتا دے وہ غیب نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم غیب نہیں ہوتا۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ انسان بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر چکھے، بغیر سونگے اور بغیر ہاتھ لگائے چھوئے خبر دے دے، بتا دے اس چیز کے بارے میں، یہ غیب ہوتی ہے۔ اور جو چیز انسان کو سنا دی جائے، بتلا دی جائے، یا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یا انسان ہاتھ لگا کے معلوم کر لے، سونگ کر معلوم کر لے، یا زبان کے ساتھ چکھ کے معلوم کر لے، یہ غیب نہیں ہوتا۔ غیب وہ ہوتا ہے جو انسان کے حواس خمسہ سے غائب ہے۔ غیب کیا ہے؟ میں اس طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، میرے پیچھے دیوار ہے، میں بغیر پیچھے دیکھے، بغیر باہر سے معلومات دیے، بغیر کسی سورسز کے ذریعے کہ آپ کو خبر دوں کہ میرے پیچھے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا، یہ غیب ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو وحی کے ذریعے بتایا ہے وہ غیب نہیں ہے۔ پھر ان نبیوں نے وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، وہ ساری باتیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آنے والے حالات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، وہ ساری خبریں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں، بتائی ہیں۔ اگر وہ نبی ان بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے عالم الغیب بن جاتا ہے، پھر وہی خبریں، وہی باتیں، وہی ساری پیشین گوئیاں، وہی آنے والے حالات، ان کے بارے میں نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو، پھر محدثین کو، ائمہ دین کو، علماء کرام کو، حتیٰ کہ آج ہمیں بھی پتہ ہے قرآن و حدیث میں جو بیان کیا ہے قیامت کا دن کیا ہونا ہے، اگر بتلانے سے ہی ان میں غیب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف نبی عالم الغیب نہیں ہے بلکہ ہم سب عالم الغیب ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے قیامت کا دن کیا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پل صراط ہے، جنت جہنم ہے، حوض کوثر ہے، قبر کے اندر کیا سوالات ہوتے ہیں، یہ ساری غیب والی چیزیں ہیں، بتلا دی ہیں۔ اگر بتانے سے علم غیب ہے تو نبی نے جس کو بھی بتایا وہ بھی عالم الغیب بنتا گیا، انہوں نے جس کو بتایا وہ بھی عالم الغیب۔ تو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے تذکرے میں ہمیں عقیدے کی اہم بات سمجھائی ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی نبی کو علم غیب نہیں عطا کیا، ان کا علم محدود ہے، نبی کا علم بھی محدود ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کا علم بھی محدود ہے۔ وہی لے کر آنے والے سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام کا علم بھی محدود ہے۔ جو اللہ نے بتایا صرف اتنا ہی بتایا ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ انسان کے عقیدے میں شرک داخل کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم شرک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم عقیدے کی درست کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں عقیدہ سمجھاتی ہے، موحد بناتی ہے، توحید سکھلاتی ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقیدے کو درست رکھے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر لینا، سن لینا یہ کافی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سن کے اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی، یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہی ان کا طریقہ، یہی منہج ہے، اور اسی لیے وہ تشریف لائے۔ اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی صحیح معنوں میں یکسوئی کے ساتھ ڈٹ کر پیروی کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مہمان نوازی کا واقعہ ہے، اس میں ہمارا ایک عقیدے کا اہم جز کیا ہے کہ ہم نے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو عالم الغیب نہیں ماننا۔
علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس کو اگر کسی مخلوق میں داخل کریں گے تو یہ آپ نے اللہ کی صفت مخلوق میں شامل کی ہے، تو شرک ہے، عقیدے کا بربادی ہوگی، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہ معزز مہمان جو تشریف لائے تھے، ان کی حدیث، ان کی خبر بات آپ کو پتہ ہے؟ ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ اس داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آتے ہی انہوں نے سلام کہا۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مہمان کسی بندے کے گھر جائے ملنے کے لیے، بطور مہمان جائے یا ویسے ملاقات کرے، سب سے پہلے اس کو سلام کہتا ہے۔ یہ مہمان کے لیے بھی لازم ہے، اور میزبان کو چاہیے وہ ان کو آگے سے خوش آمدید کہے، خوش ہو، دیکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرے، اپنی خوشی کا اظہار کرے اور اپنی دلچسپی کا اظہار کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم سکھائی۔ قال سلام قوم منکرون، آگے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، سلام تمہارے اوپر کی سلامتی ہو قوم منکرون، یہ تو اجنبی قوم ہے، کبھی دیکھی نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، مہمان جاننے والا نہ بھی ہو تب بھی اس کا اکرام کرنا ہے۔ ہم اپنے جاننے والوں کا احترام تو کرتے ہیں، ان کو ویلکم تو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا اہتمام تو کرتے ہیں۔ انجان بندہ آ جائے جس کو ہم جانتے نہیں، اس کی آؤ بھگت نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان اجنبی ہیں، قوم منکرون، اجنبی مخلوق ہے، اجنبی قوم ہے، جن کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلے کبھی الیکس ریک نہیں ہوئی، کبھی سلام دعا نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آنا جانا نہیں ہوا، پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ قوم منکرون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، فراغ الی اہلہ، فوراً اپنے گھر گئے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر پوچھے، بغیر زیادہ مہمان کو شرمندہ کیے، فوراً اپنے گھر گئے۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ صحت مند خوبصورت بچڑا، اس کا گوشت بھون کر لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ نہیں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، خیریت ہے، کیسے آنا ہوا، کوئی بات نہیں پوچھی، نہ یہ پوچھا تم کون ہو، میں تمہیں جانتا نہیں، میں تمہیں اپنے ہاں ٹھہرا نہیں سکتا، بلکہ فوراً مہمان نوازی کے لیے جو اللہ نے گھر میں دیا تھا فوراً ڈھونڈ کے لا کے پیش کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ طریقہ ہے۔ فوراً مہمان کی مہمان نوازی کرو، جو اللہ نے دیا وہ لا کے رکھو، جتنا اللہ نے دیا سب کچھ دیا، اس کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرو۔ جانتا ہے نہیں جانتا پھر بھی اس کو پروٹوکول دینا ہے، مہمان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ کیا مطلب؟ مہمان کی عزت کرنا یہ مومن بندے کی علامت ہے، ایسے بندے کی علامت ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو ایمان کے تمام ارکان کو مانتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایمان کے 6 رکن ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ اللہ کے نبی اسلام نے پہلا اور آخری جو ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ وہی بندہ ایمان کے 6 ارکان مانتا ہے جو بندہ مہمان کی عزت کرتا ہے، جو مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، اس کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتا، پریشان نہیں ہوتا دیکھ کر، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
مفسرین نے اور اہل تاریخ نے لکھا ہے طبیعت سیدنا ابراہیم محبت الضیوف و اکرامہم، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کا مزاج سمجھے، ان کی طبیعت سمجھے۔ طبیعت سیدنا ابراہیم محبت الضیوف و اکرامہم، ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ مہمانوں کی محبت، مہمانوں کا اکرام، ان کی عزت، یہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں طبیعت کے اندر رکھ دی۔ تو مہمان نوازی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے جس بندے نے مہمانوں کی صحیح طور پر مہمان نوازی کی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اول من ضیف ابراہیم، سب سے پہلے جس نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا مہمان نوازی کے بانی ہیں، بنیاد رکھنے والے ہیں، اور جتنے لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک، ان سب کا ثواب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس بہترین اور نیک عمل کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ نبی ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نجات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، ان کی پیروی میں، ان کی ملت کی پیروی میں رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں، جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت قربانی کو ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ ہر سال ہم لاکھوں روپیہ لگا کے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں جانور کا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیمی بندہ تبھی بن سکتا ہے جب صحیح معنوں کے اندر مہمان نواز ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے، فرمایا ان لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ جب آپ کے پاس مہمان آئے، اس مہمان کو وقت دینا، اس کا حال دریافت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو اپنے ہاں صحیح طور پر ٹھہرانا، اس کو کھانا کھلانا، یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ اتنی مصروفیت، اتنا مصروف نہ بنے کہ آپ کے پاس اپنے مہمان کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ تو ویلا بندہ ہے، میں تو کام کرنے والا بندہ ہے، ان کو اور کام ہی کو نہیں۔ یہ ہماری عام طبیعت بن چکی ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ کسی بندے کو اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جانا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انسان کی بخشش فرما کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے صرف ایک بندے کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک بندے کو ملنے جا رہا تھا، بس کوئی کام نہیں ہے، ملنے جا رہا ہے، بس ملاقات کے لیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، ملنے جانا، یہ فضول لوگوں کا کام نہیں، یا یہ فضول کام نہیں ہے، عبث کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے جو آج ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے ایسے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مطلب کے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، شاید یہ بندہ جو ہے نا فارغ ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، یہ فضول آدمی ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ روایت زندہ ہے۔ آج تو کوئی بندہ کسی کو بغیر مطلب کے کام بھی نہ کرتا، میسج بھی نہیں کرتا، فون بھی نہیں کرتا۔ کام نہیں ہے، میں کیوں فون کروں، کیوں بات کروں، حال کیوں پوچھوں، اگلا کیا سمجھے گا، اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے نا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گاہے بگاہے اپنے دوست احباب، جاننے والوں، اپنی برادری رشتہ داروں کو فون کرنا، فون پہ بات کرنا، حال چال پوچھنا، یہ ضروری ہے۔ گاہے بگاہے وقت نکال کے لوگوں کو ملنے جانا، ان کی زیارت کے لیے جانا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ چند سال پیچھے چلے جائیں، اپنے
اپنے رشتہ داروں میں ہم بھی دیکھتے رہے اور آپ بھی دیکھتے رہے، لوگ اسپیشل ایک دوسرے کو ملنے جایا کرتے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں صرف ملنے کے لیے، اور اگلا بندہ بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتا، احترام کرتا، حقوق دیتا، وقت دیتا، خوش ہوتا تھا۔ آج دور بدل چکا ہے، نفسا نفسی کا عالم بنتا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ وقت نکال لیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت نکال لیں، کچھ ٹائم دیں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ داروں کو کچھ وقت دیں، ان کے حال احوال پوچھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے دکھ درد بانٹیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ یہ ضرورت ہے، یہ ہماری طبیعت ہے، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔ دکھ بانٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، غم بانٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، طبیعت حساس مساج ہو جاتی ہے، بہت سارے بیماروں کو اللہ صحت دے دیتا ہے۔ آج تو ہم تیمارداری کرنے کے لیے مریضوں کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کے بارے میں، اور مہمان نوازی یہ میزبان کے ذمے اتنا بڑا حق ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارا گزر کسی ایسی بستی، کسی ایسی قوم یا ایسے لوگوں سے ہو کہ جو تمہارا استقبال کرے، تمہاری مہمان نوازی کرے، میزبانی کرے، تو اس کو قبول کرو، اور اگر وہ تمہاری میزبانی نہیں کرتے تم ان سے مطالبہ بھی کر سکتے ہو، میزبانی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہو کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری میزبانی کرو، ہمیں کچھ کھلاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے ہیں بستی سے، قوم سے، مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے سے، کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بہترین عمل نہیں ہے۔ اس لیے مہمان کے لیے سینہ کھلا رکھنا، اس کو وقت دینا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا، یہ دینی حق ہے ایک مسلمان بھائی کا، ایک مہمان کا۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان کے اندر ہمدردی اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو ویسے کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے، مہمان کو کھلانا تو اس سے بڑا عمل ہے، اور یہ جنتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو ایک دوسرے کو، تدخلوا الجنۃ بسلام، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کسی کو کھانا کھلانا، کسی کا احترام کرنا، اکرام کرنا، یہ میرا اور آپ کا مسلمان ہونے کے لحاظ سے، ابراہیمی ہونے کے لحاظ سے حق بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی بڑے مہمان نواز، آپ کے صحابہ بڑے مہمان نواز۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آتے، اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، دیکھو مہمان کے لیے کچھ ہے گھر میں، پیغام ملا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ نبی ہے، نبی ساری کائنات کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہے، دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر ہیں، اور گھر کے اندر مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پوچھا کون بندہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی یہ آج میرا مہمان ہے، یہ میرے گھر ٹھہرے گا، اس کی میزبانی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے۔ اپنے گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج ہمارا ایک مہمان ہے، تو گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں، بس بچوں کے کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ مہمان کے لیے میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو، آج ہمارے بچوں کا کھانا یہ ہمارا مہمان کھائے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، یہ اظہار، یہ جذبہ، یہ قربانی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو ہمدردی تھی، اتنی اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اپنے نبی کو بتا دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی کے باوجود، اسرت کے باوجود، حالات کی تنگی کے باوجود دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارے گھروں میں یہ حالات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں
جو مہمانوں سے ایک بے رغبتی برتی جاتی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم نے تکلفات کو بہت زیادہ جگہ دے دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے صحیح تکلف نہ کیا مہمان کی مہمان نوازی شاید نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کی بساط اور طاقت میں ہے، گھر میں موجود ہے، وہ مہمان کے سامنے رکھ دو، مہمان کو لا کے دے دو۔ اس سے مہمان نوازی آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ تکلف بھی کر سکتے ہیں، مہمان کے لیے اچھا کھانا بھی تیار کر سکتے ہیں، اس کو اچھی چیزیں اور زیادہ کھلا سکتے ہیں اور کھلانی چاہیے، لیکن جو گھر کے اندر موجود ہے، جو خود گھر میں پکایا ہے، اپنے لیے تیار کیا ہے، مہمان کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اور مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مہمان کو یا آنے والے کو کھلائیں گے وہ صدقہ شمار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے۔ مہمان کو بھی چاہیے جب کسی کے پاس جائے 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ملے جلے حال احوال پوچھے، 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے۔ اگلے بندے کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے، اس کو تنگی میں نہ ڈالے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، توحید ابراہیم علیہ السلام کا شعار تھا، بڑے شاکر تھے، شکر گزار بندے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم بہت بڑے میزبان اور مہمان نواز بھی تھے، اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ اکرام کرنے والے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں تعلق بڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور انسان کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انہیں وقت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ اپنے مہمان کو ویلکم کرنے کی، خوش آمدید کہنے کی بھی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔